کا جو کرونا وائرس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا، اس کے اوپر بھی جو ایک نیگیٹو نون لیگ کے ترجمانوں کی طرف سے نیب کے خلاف دشنام ترازی کی گئی، اس کے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ چینی تحقیقاتی کمیشن کے حوالے سے جو اپوزیشن آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن چیخ چلا رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ کل انہوں نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب کو اور وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب دونوں کو بلا تفریق فون کر کے جو ان کی خیریت دریافت کی اور فوجی ہسپتالوں میں ان کو آفر کی کہ ان کی ہاسپٹیلٹی کی جو دعوت دی، اس سے یہ جیسچر پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کے سامنے یہ کلیئر ہوا کہ فوج جو ہے وہ بلا تفریق امپارشل نیوٹرل ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا ان کے اس جیسچر کے اوپر۔ دوسرا آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا کہ ہم نے جو ایس او پیز بنائے وفاقی حکومت کے مشورے سے اور پھر جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایت کی روشنی میں، پھر WHO کی جو ہدایات کی روشنی میں کرونا وائرس کو پنجاب کے اندر پھیلنے سے روکنے کے لیے اس پہ پنجاب کی پولیس اور پنجاب کی انتظامیہ بڑی جانفشانی سے دل جمی کے ساتھ بلا تفریق اس کے اوپر جناب عمل درآمد کروانے کے حوالے سے اپنا پرفارمنس دے رہی ہے، اور صوبے بھر میں کم از کم 6545 کیسز ہیں کہ پنجاب پولیس اور انتظامیہ نے ایکشن لیا۔ جو مارکیٹیں، دکانیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو گاڑیاں تھیں اگر وہ ایس او پیز کی وائلیشن کر رہی تھیں تو 6545 کیسز ہیں، ان کے اوپر 44 لاکھ روپے کے جو جرمانے کیے گئے ہیں۔ دوسرا تقریباً 1478 مارکیٹیں ہیں کہ جنہوں نے پنجاب حکومت کے جو ایس او پیز تھے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے ان کو وائلیٹ کیا، تو ان مارکیٹوں کو جو ہے وہ بند کیا گیا 1478۔ پھر اسی طریقے سے صنعتی یونٹس ہیں کہ جہاں پر جو ایس او پیز صنعتی یونٹس کے حوالے سے بنائے گئے تھے ان کی اگر وائلیشن ہوئی تو 33 ہائی رسک صنعتی یونٹس ہیں کہ جو وائلیشن کر رہے تھے حکومت پنجاب کی دیے گئے ایس او پیز کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے کو روکنے کے حوالے سے، ان کو جو ہے وہ 33 صنعتی یونٹ ہیں ان کو بند کیا گیا۔ ٹرانسپورٹ کے جو ایس او پیز ڈیفائن کیے گئے تھے ان کے حوالے سے بھی تقریباً 1966 گاڑیاں ہیں جن کو تحویل میں لے کے بند کیا گیا اور ان کے اوپر جرمانے کیے گئے، کیونکہ وہ بھی جو ایس او پیز ڈیفائن کیے ہوئے تھے ٹرانسپورٹ چلانے کے حوالے سے ان کو وائلیٹ کر رہے تھے۔ اسی طرح انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ایک ویژن ہے، ایک سوچ ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ ہم نے پریونٹیو میئرز بھی کرنے ہیں کرونا وائرس کو روکنے کے حوالے سے، ہم نے ریلیف میئرز بھی اڈاپٹ کرنے ہیں اچھے طریقے سے، اور ہم نے جو اکانومی ہے اس کو بھی رن کرنا ہے، چاہے وہ کسی انفرادی فرد کی گھر کی اکانومی ہو یا پورے ملک کی اکانومی ہو۔ ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں اس ایس او پیز کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بالکل فرنٹ فٹ کے اوپر پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی حکومت کو لیڈ کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کل کا سارا آپ کے سامنے سچویشن ہے۔ کل 9 تاریخ کو شہباز شریف صاحب پیشی جو نیب کے سامنے تھی وہاں پیش ہوئے، اور بالکل ویسے ہی کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے کے مصداق وہ بھاگ رہے تھے پچھلے 3 پیشیوں سے، لیکن 9 تاریخ کو پیش ہوئے، 10 تاریخ کو اپنا انہوں نے ٹیسٹ کروایا، 11 کی شام کو جناب اس کو پازیٹیو کر لیا۔ کل میں نے 12 تاریخ کو صبح جب ہمیں پتہ چلا ٹی وی چینلز میں خبر چلی، میں نے حسب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے، اپنی طرف سے ہم نے جناب ایک بڑا اچھا جسچر دیا، اور میں نے فوراً خبر چلوائی کہ اللہ پاک شہباز شریف صاحب کو صحت تندرستی دے، اور ان کے اس دکھ اور درد کے اندر ہم برابر کے شریک ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا صحت مند ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم نے بڑا اچھا جسچر دیا، لیکن آدھا گھنٹہ گزرا تو ان کے ایم پی ایس کی طرف سے
पंजाब असम्बली के अंदर करारदाद आ गई और उस करारदाद में जनाब शहबाज शरीफ साहब के जो कोविड-19 पॉजिटिव आया, उसका तमाम तर इल्ज़ाम नैब के ऊपर लगा के इंतहाई दशनाम तराजी इल्ज़ाम तराजी के ऊपर मबनी तहरीर के साथ जनाब नैब के ख़िलाफ़ करारदाद पेश कर दी गई। फिर कोई आधा घंटा मजीद घंटा गुजरा, इनके तर्जमानों के बयान आना शुरू हो गए कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को कोरोना वायरस लगाने की जिम्मेदार नैब है और ये और वो और फलां फलां। तो 2 घंटे गुजरे तो जनाब इनके तर्जमान जो आजकल विले हैं, किसी किस्म का कोई काम नहीं होने की आदत को भी और इनको भी सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने के और जनाब हुकूमत की जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ एक भरपूर हुकूमत जंग लड़ रही है, उस पर कीड़े निकालने के अलावा उन्हें और कोई काम नहीं है। उन्होंने जनाब मीटिंग करके जो जितना गम और गुस्सा निकालना था नैब के ऊपर नेगेटिवली वो निकाला, और साथ ही जनाब इमरान खान साहब को भी, और एक उनमें से छोटू मियाँ है, कल उन्होंने बड़ी जनाब बड़क मारी, वो शायद अपने दादा अबू के ऊपर जो एहसानात हैं आले शरीफ के और नवाज शरीफ साहब के, उनका बदला उतारने के लिए छोटू मियाँ ने बड़ा दावा किया जनाब कोई किसी किस्म की टीटी बरामद नहीं हो रही, ना कोई है। मैं दावे से कहता हूँ अगर कोई टीटी बरामद हो गई नैब के पास तो मैं सियासत से रिज़ाइन कर दूंगा, और इसी किस्म की बड़कें मारी। तो मैं और छोटू मियाँ को कहूँगा जनाबे वाला, अपने दादा अबू के एहसानात का बदला उतारने के लिए शाह से ज़्यादा शाह का वफादार मत बने। नैब ने सारी टीटीज दिखा दी हैं, वो टीटी दे के आपकी सीटी निकल जानी है, और आप भी वैसे बड़के मत मारे जैसे एक ज़माने में चौधरी हसन इकबाल साहब ने कहा था और पूरी दुनिया ने देखा था एक बड़े लीडिंग टीवी चैनल में कि अगर हमने जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान से जाने दिया हमारी हुकूमत में तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन उनकी सियासत नहीं छूटी, मुशर्रफ साहब बाहर चले गए। और इसी तरीके से उन्होंने भी कल यही बड़क मारी और उन्होंने कहा जी अगर कुछ हो गया शहबाज शरीफ साहब को तो इमरान खान साहब जिम्मेदार होंगे। मैं इंतहाई मुज़म्मत करूंगा और अफसोस का इजहार करूंगा कि नून लीग के तर्जमानों ने शहबाज शरीफ साहब की बीमारी के ऊपर और इस कोरोना वायरस की पॉजिटिव डिक्लेयर होने के ऊपर भी बहुत नेगेटिव और गंदी सियासत की, और ऑब्वियसली अपनी लीडरशिप की हदायत के ऊपर की। हम उसकी मज़म्मत करते हैं। हमने तो बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था, हमने तो जनाब दिलो जान से जनाब हमने एक अपने सेंटीमेंट का इजहार किया था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। लेकिन जो इन्होंने जेस्चर दिया उसके बाद एक तो पहले पोजीशन क्लियर कर दूं तो जो नैब की तरफ से भी जनाब मैं उनका तर्जमान तो नहीं हूं, लेकिन उन्होंने भी अपनी फिर क्लैरिफिकेशन दे दी कि पूरी इज्जत और एहतराम और वकार के साथ शहबाज शरीफ साहब को रिसीव किया गया। जितने कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से SOPs हैं उनके मुताबिक उन्हें बिठाया गया। कई फुट के डिस्टेंस के ऊपर जनाब इंक्वायरी अफसर बैठे, हेलो हाय हुई और जनाब पुछ पड़तीत हुई, तो जनाब उनकी इन्वेस्टिगेशन की हुई, सवालात हुए, कॉफ़ी पेश की गई, बिस्कुट पेश किए गए, फिर नगेट्स पेश किए गए। इतने इज्जत एहतराम के साथ और पूरे कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से तमाम SOPs के तहत उन्हें सब कुछ डील किया गया। लेकिन उसके बाद अचानक ही जनाब ये अगले दिन क्यों हुआ? अब कल जो इन्होंने नेगेटिव हरकत किया उसके बाद अब आज मैं कम से कम ये मुतालबा करता हूँ पंजाब हुकूमत के तर्जमान की हैसियत से, मैं नैब से ये मुतालबा करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में भी ये प्रैक्टिस मौजूद है कि एक रिजल्ट आता है कोरोना वायरस का तो वो एक लैब का कुछ और होता है, बाज़ वक्त कुछ केसेस होते हैं कि दूसरे लैब से कुछ और आ जाता है। मेरा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब के जो कोरोना वायरस का टेस्ट इन्होंने पेश किया है फौरी तौर पे ये 2 जगह से भी मज़ीद रेक्टिफाई करवाया जाए, वेरीफाई करवाया जाए, या आगा खान और शौकत खानम से और दूसरा किसी सरकारी लैब से। ये रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। वजह वो कहते हैं कि इंसान अपनी जनाब हरकतों और करतूतों से और अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। जो आले शरीफ का बैकग्राउंड है वो झूठ, फरेब, फ्रॉड, धोखाधड़ी और मुनाफकत के ऊपर मबनी है। और इनकी पनामा केसेस से लेके नवाज शरीफ साहब के केसेस से लेके अब तक हर जगह पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में झूठ बोला और बाद में कह दिया जनाब ये तो सियासत थी, अपने मुंह से ही तो ठीक है जी झूठ बोला था, सियासत थी। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट फाजल अदालत उसके सामने जनाब जो जनाब आपका कैलगरी फॉन्ट से लेके फिर अपने दस्तावेजात, अपने स्टाम्प, बेगम सफदर रवान साहिबा से लेके नवाज शरीफ साहब के झूठे किस्म के वो पेश हुए, वो सारी दुनिया ने देखा। फिर इसी तरीके से आज तक
نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو میں مطالبہ کروں گا کہ جو مطالبہ نیب نے بھی, میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے یہ ریکوائرمنٹ رکھی ہے کہ ان کی 2 جگہ سے اور ٹیسٹ کرایا جائے, شہباز شریف صاحب کا ٹیسٹ کروایا جائے. ہاں اب اگر پازیٹیو دونوں جگہ سے آ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری عزت اور احترام کے ساتھ, پنجاب حکومت بھی سمجھتی ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پوری عزت اور وقار اور احترام کے ساتھ 14 دن شہباز شریف صاحب کے کمپلیٹ کروانے چاہیے. اور اس کا ایک فائدہ ہوگا, شہباز شریف صاحب جب سے لندن آئے, لندن سے دعویٰ کر کے آئے تھے کہ میں 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ مل کر کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑوں گا. اللہ شاہد ہے, ساری دنیا جانتی ہے, 3 مہینے ہو گئے ہیں, 1400 دنوں کا کوارنٹائن لے کے بیٹھے رہے. پہلا مہینہ انہوں نے لیپ ٹاپ بھی سامنے رکھا اور اس کے بعد جناب بالکل ہی غائب ہو گئے. کوئی کسی قسم کا نہ پبلک کے اندر, نہ ورکرز کے اندر, نہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں کوئی کردار. قائد حزب اختلاف ہے, پوری دنیا کی پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر قائد حزب اختلاف کا وزیر اعظم کے بعد دوسرا اہم عہدہ ہوتا ہے اور سرکاری عہدہ ہوتا ہے. سرکاری تنخواہ ہے, پریویلیجز ہے, پرکس ہے, پروٹوکول ہے, گاڑی ہے, مکان ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوتی ہے. تو قائد حزب اختلاف کا فرض بنتا تھا کہ وہ خیبر سے لے کے کراچی تک, جسا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنا کردار ادا کیا, قائد حزب اختلاف بھی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جاتے, ہسپتالوں کے دورے, لیبس کے دورے, اور جتنی کوئی ایکٹیویٹی تھی وہ سارا کچھ کرتے. انہوں نے نہیں کیا, ساری دنیا نے دیکھا. آج کیونکہ اس وقت جناب وہ اس وقت شکار ہیں کرونا وائرس کے رزلٹ پازیٹیو ہونے کی وجہ سے, اس وجہ سے میں کوئی ایسا لقب یا کوئی ایسی بات ان کے حوالے سے نہیں کروں گا, لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ کوئی کسی قسم کا کردار نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اب جب یہ کرونا وائرس پازیٹیو ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا, انہوں نے صحت مند ہونا ہے. یہ ہماری دعائیں ہیں 22 کروڑ پاکستانیوں کی. جب صحت مند ہو جائیں گے 14 دن بعد, پھر تو ختم, پھر تو کوارنٹائن ختم. اور عمومی طور پہ جو اس وقت اکثر سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ایک بار کرونا وائرس لگ جائے تو اس کے بعد دوبارہ کرونا وائرس لگنے کی امید نہیں ہوتی, پھر تو لوگ پلازما دیتے ہیں اپنا. اور میں یہ مطالبہ کروں گا کہ اب جب آپ 14 دن بعد انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا, نبی پاک کے صدقے آپ صحت مند ہوں گے, تو صحت مند ہونے کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کوارنٹائن رہنے کا, گھبرانے کا, ڈرنے کا. پھر آپ نے 2 کام لازمی کرنے ہیں. ایک, آپ نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں آپ نے کراچی سے لے کے خیبر تک بینگ قائد حزب اختلاف آپ نے ایک کردار ادا کرنا ہے جو ساری دنیا دیکھے. ایک تو میرا یہ آپ سے ذرا ریکویسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ نے پوری دل جمی کے ساتھ, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ, پورے تسک و احتشام کے ساتھ, پورے لہک لہک کے اور مہک مہک کے آپ نے جو کرپشن کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں آپ کی عدالتوں میں اور نیب میں, پھر کوئی بہانے بازی نہیں کرنی. آپ نے پیش ہونا ہے اور پورا اپنے جناب انویسٹیگیشن کا اور اپنے ثبوت دینے ہیں, اور پوری جو پاکستان کے کھربوں ڈالر کی لوٹ مار ہوئی ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے. ایک تو یہ آپ نے لازمی جو ہے وہ کرنا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھنی تھی. پھر ایک چیز اور, نیب کو مورد الزام مت ٹھہرائے نون لیگ کے ترجمان. ساری دنیا کو پتا ہے کہ 9 تاریخ کو پیشی تھی, 8 تاریخ کو بیگم صفدر رحمان صاحبہ کے ٹویٹ اور بیان کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے. ٹھیک ہے جی. پھر جناب نون لیگ کے باقی ترجمانوں نے بھی بیان دیے. وہ الگ بات ہے کہ 100 سے زیادہ بندہ اکٹھا نہیں ہوا, لیکن وہ 100 بھی مجمع تھا. تو آپ نے خود دعوت دی, نیب نے تو اندر پورے کا پورا 100% نہیں 1000% جو ہے وہ SOPs کے مطابق چیزیں ڈیل کی. آپ نے اپنی مشہوری کے لیے, اپنی ہیرو گیری کے لیے جو ایک کوشش کی تھی, اس کوشش کی وجہ سے آپ شکار ہوئے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی, ڈاکٹر طارق چوئی صاحب میرا بھائی ہے, وہ بھی, یہ سارے وہاں پہ موجود تھے. تو اس کے اصل ذمہ داری آپ کی اس پورے پلان کی بنتی ہے جو آپ نے SOPs کو وائلیٹ کر کے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ہیرو بنانے کے لیے جہاں پہ اڈاپٹ کی تھی. اصل وہ وجہ تھی. پھر اس کے بعد میں چینی سکینڈل کے حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا. تحقیقاتی کمیشن, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس وقت وعدہ کیا کہ جناب اس کی تحقیقات کروائی جائے چینی سکینڈل کی. اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور یہ نہیں ہوگا, تحقیقاتی رپورٹ پیش ہوگی. پھر اس کے بعد اعلان کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہ اب فرانسک رپورٹ بھی پیش ہوگی. پھر اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے شور وویلا مچایا, نہیں جی نہیں, کوئی فرانسک رپورٹ نہیں آئے گی. فرانسک رپورٹ آ گئی.
پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ اب ہم پراپر لائن آف ایکشن ٹیوارز بنا کر ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کریں گے. پھر انہوں نے ڈنڈورا پیٹا آل پاکستان لوٹمار ایسوسی ایشن نے کہ کچھ نہیں ہوگا جی کارروائی. اللہ پاک کے کرم سے آج سے 1-1.5 ہفتے پہلے پورے کا پورا 90 دن کا لائن آف ایکشن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے شہزاد اکبر صاحب نے منظور کروایا, پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دیا کہ نیب 90 دن کے اندر کیا کرے گی, اسٹیٹ بینک کیا کرے گا, ایس سی سی پی کیا کرے گا, سی 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 پی کیا کرے گی, ایف آئی اے کیا کرے گا, ایف پی آر کیا کرے گی. ایک ایک چیز بتا دی. پھر بتا دیا کہ جناب اس میں کوئی آپ کی جناب نیپوٹزم فیوریٹزم نہیں ہوگی, امپارشل اور نیوٹرل ہو کر جناب تمام کے خلاف, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, نون لیگ کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, چینی اسکینڈل کے اندر جنہوں نے اس ملک اور قوم کا پیسہ لوٹا اور عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا, ان کے خلاف یہ طریقہ کار ہے. اس کے اوپر پھر انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اب تازہ ترین آج سے 1 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہدایت پہ 22 کروڑ پاکستانی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو. روایت قائم کی کہ اپنے دور اقتدار کے اندر اپنی حکومت کے تحت اگر کوئی مالی اسکینڈل آیا, اس کی انویسٹیگیشن, اس کی فرانسک رپورٹ, اس کے خلاف تحقیقات, پھر اس کے خلاف پراپر فوجداری مقدمات کا اور تمام اداروں کو 90 دن کے اندر کاروائی سٹارٹ کرنے کا فیصلہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے, ڈسٹنکشن ہے, یہ ان کا اعزاز ہے, اور اسی اعزاز کے تحت اب پہلا ریفرنس نیب میں بھیج دیا گیا ہے. 29 ارب روپے کی سبسڈی 2014 سے لے کے آج تک, اس میں 1 سال ہماری حکومت کا بھی ہے, وہ 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہے. میں اپنی بات کے اختتام کرتے ہوئے 29 ارب روپے کی سبسڈی میں 20 ارب کی سبسڈی محترم شاہد خاقان عباسی صاحب نے 2016-17 میں وزیر اعظم کی حیثیت سے, آل شریف کے ذاتی ملازم کی حیثیت سے 1 گھنٹے کے اندر اس طرح چٹکی بجاتے اس طرح انہوں نے جناب اپروو کی, صرف شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب, سلمان شہباز صاحب کی شوگر ملوں کو اکاموڈیٹ, پروموٹ, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 1 گھنٹے کے اندر سارا پروسیس. اور کس موقع پہ کی؟ سبسڈی بنیادی طور پر اکنامکس کا اصول ہے کہ سبسڈی ایکسپورٹ کے اوپر اس وقت دی جاتی ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے, تو جب ایکسپورٹ آپ کرتے ہیں تو ایکسپورٹر کہتا ہے جی کہ ہمیں مقامی مارکیٹ کے اندر جناب ہم نے کام نہیں کیا, ہم نے باہر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں تو ہمیں پروفٹ زیادہ نہیں مل رہا, حکومت ہمیں اکاموڈیٹ کرے. تو یہ پوری دنیا کے اندر جناب یہ اکانومیز کے اندر ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر پھر سبسڈی دی جاتی ہے. اب 2016 اور 17 کے اندر ساری دنیا جانتی ہے, پاکستان کے سارے ٹی وی چینل کے تجزیہ نگار اور جناب اینکر چھوڑے, جو کیمرہ مین ہے ان کو بھی ازبر ہو چکا ہے, ان کے بھی ٹپس پہ آ چکا ہے کہ 2016-17 کے اندر انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہسٹری میں پہلی دفعہ $100 فی ٹن چینی سستی تھی. $100 فی ٹن, پہلے کبھی اتنی سستی نہیں ہوئی تھی. وہاں تو تک نہیں بنتی تھی جناب سبسڈی کی, پہلے سے ہی جناب وہاں پہ بڑا منافع ایکسپورٹرز کو مل رہا تھا. لیکن پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ سبسڈی محترم شاہد خاقان عباسی صاحب, جن کی چیخیں اس وقت مریخ تک سنائی دے رہی ہیں, وجہ بھی اس کی یہی ہے, انہوں نے اپنے آقاؤں کو اور آل شریف کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مصداق ماحول بنا کے, اور پنجاب کے اور پاکستان کے خزانے کو رام رام سپنا پرایا مال اپنا اور چھکو چھک گنیریاں ادیاں میریاں تے باقی ادیاں بھی میریاں کے مصداق, انہوں نے جناب 20 ارب روپے کی سبسڈی دی تھی اس وقت جب $100 ٹن جناب آپ کی چینی سستی تھی. ان سے یہ بھی پوچھ پڑتیت ہوگی. پھر ایک چیز آخری, پنجاب کے اندر 2018-19 کے اندر 3 ارب روپے کی سبسڈی اس 29 میں سے فیصلہ ہوا, جو پچھلے 6 سال سے روایت قائم چلی آ رہی تھی. لیکن وہ کس موقع پہ ہوا؟ ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر دسمبر کے مہینے میں پورے پنجاب سے گنے کے کاشتکار دھرنا دے کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا جی کہ تمام شوگر ملوں کے اندر شوگر کا سٹاک بے تحاشا پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے ہم سے ہماری فصل لینے سے انکار